بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. This is class 6 and period is Islamiyat. This is week number 5 and video number 2. Students, as we have done our lesson number 1 from part 3 subjective studies, which was behavior with special pupil. Now we are going to start with lesson number 2, which is forgive and overlook. What is forgive? Forgive means کسی چیز کو کسی کو معاف کر دینا، مینس کسی کی کوئی غلطی ہو جائے اس پہ، جس کو ہم جو نارمل ہم کسی کو سوری کر دیتے ہیں تو اس کا سوری فارگیو اسی کے میننگس میں آتا ہے، مینس کسی کو معاف کرنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا. اینڈ اوور لک مینس کسی کو اوائڈ کر دینا، کسی کی چھوٹی سی کسی مسٹیک کو اس کو اگنور کرنا. اٹس مین اوور لک. سو ناؤ وی آر ڈسکسنگ دیز اسپیکٹس آف دس ٹاپک. فرسٹ ون از واٹ از عفو. عفو کیا ہے؟ سیکنڈ ون از بیسٹ ایگزامپل آف فارگیونیس. فارگیونیس کی جو بیسٹ ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اینڈ تھرڈ ون از اسلام واز اے ریلیجن آف پیس اینڈ ویلفیئر. اسلام جو ہے وہ ایک امن اور سلامتی کا مذہب ہے. اینڈ فورتھ اینڈ لاسٹ ون از ہاؤ کین وی اسٹیبلش پیس ان ہول ورلڈ، کہ ہم جو ہے اپنی پوری دنیا میں جو ہے وہ پیس کو کس طریقے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. First I'll explain you what is afu, کہ afu کیا ہے. Basically afu is an Arabic word which means to forgive and ignore a mistake. Means کہ کسی کی غلطی کو معاف کر دینا اور کسی کی جو ہے کسی مسٹیک کو اگنور کر دینا. اس وقت اگنور کر دینا جب آپ اس کا بدلہ لینے کی ایبلٹی رکھتے ہوں، آپ میں اتنی پاور ہو کہ آپ جو ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہوں، لیکن پھر بھی صرف اس لیے معاف کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا، یعنی پس تم معاف کرو اور درگزر کر دو. تو اس بیس پر آپ کسی شخص کو اگر معاف کر دیں یا اس کی کسی غلطی کو اگنور کر دیں، فار ایگزامپل کہ اگر کسی نے آپ کو سلیپ کیا، آپ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے تیز اس کو سلیپ کرنے کی آپ کے اندر پاور ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو اگنور کر دیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارگیو اور اوور لک کا حکم دیا ہے، تو اس چیز کو عفو کہتے ہیں.
اینڈ our second object is best examples of forgiveness. ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپلس جو فارگیونیس کی ہیں وہ دو ہیں. ایک فرسٹ جو ہے وہ ہمارے اللہ دا آل مائٹی اینڈ سیکنڈ ون از ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرسٹ آئی ول ایکسپلین یو دا ایگزامپل آف اللہ دا آل مائٹی. The Almighty has the attributes of Ghafoor, the all forgiven, and Rahim, the merciful. The greatest example of this is seen in our everyday lives, wherein we commit numerous mistakes all day, yet He forgives us. The sign of His forgiveness is that He does not deprive us of His blessings. This is what He commands us to do as well. To forgive others, He says in the Holy Quran, and those who control anger and forgive people, and Allah loves those who are good in their deeds. مینس جو سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے ڈیفائن کیا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو نیمز انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں غفور اور رحیم, ان سے ان نیم سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فیچر ہمارے پاس بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے. مینس اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو جو ہے معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو, ہر غلطی کو اگر اس سے معافی مانگی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ یہاں بتایا اللہ تعالیٰ کا ایک اور نیم بتایا کہ وہ رحیم ہے, مینس مرسیفل, وہ نہایت مہربان ہے. اس کی مرسیفل کی, رحیم کی ایک ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ ہم سم ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کھانے کو کھانا دیتا ہے, جو چیز ہم مانگتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے بلیور ہیں. لیکن جو نان بلیورس ہیں ان کے کس طریقے سے سارے کام سب ہو جاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کیوں ان کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے. تو اس کی جو ایگزامپل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کریٹر ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا, اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ہر بندے کو, اللہ تعالیٰ نہایت رحیم ہے کہ وہ اپنے بلیورز کو بھی وہ چیز پرووائڈ کرے گا, اور جو اس کے نان بلیورز ہیں وہ اس کو بھی کرے گا, کیونکہ وہ بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جس طریقے سے بلیورز ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس جو سمپل جو ایگزامپل ہماری روز کی ڈیلی لائف کی ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ ہم دن رات میں کتنے چھوٹے اور بڑے کتنے طرح کے ہم گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمارے سارے گناہ ڈیلی بیسس کے جو ہمارے سینس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ڈیلی ہمارے اگنور کر دیتا ہے, ان کو فارگیو کر دیتا ہے. اس کی ایگزامپل اس طریقے سے ملتی ہے کہ ہم سکون کی نیند سو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا دے رہا ہے, ہماری ساری دعائیں قبول کر رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا مرسیفل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ روز جو بھی کچھ کرا, لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ایک دفعہ معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اینڈ دوز ہو کنٹرول اینگر اینڈ فارگیو پیپل, اینڈ اللہ لوز دوز ہو آر گڈ ان دیئر ڈیڈس. سورہ آل عمران ورس نمبر 134. مینس جو غصہ پینے والے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں, اللہ ان نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. مینس جو لوگ فارگیو اور اوور لک پر فوکس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں نیک کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بہت نیک بندہ کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے عفو کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کر سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے اس جو ہے عفو کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں شامل کر سکتے ہیں. تو ہم جس چیز کی بھی انسان اگر کوشش کرتا ہے تو وہ کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اوکے, اور تھرڈ آبجیکٹ از اسلام ایز اے ریلیجن آف پیس اینڈ ویلفیئر, کہ اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. اوکے, اس سے پہلے ہم جو ہے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپلس کی بات کریں گے, کہ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایگزامپلس کی بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں بہت ساری ایگزامپلس ایسی ملتی ہیں جس میں فارگیو اور اوور لک کی ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں. And the first example of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is when he sallallahu alaihi wasallam started inviting people to accept Islam. They become his deadly enemies. They tortured him in every possible way.
But after the conquest of Makkah, he sallallahu alaihi wasallam declared a general amnesty and forgave all the non-believers. मीन्स जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम के इनविटेशन जब देना स्टार्ट किया, उन्होंने इस्लाम की प्रीचिंग स्टार्ट की, तो उस वक्त जो कुरैश के जो नॉन बिलीवर्स थे, जो उनके लीडर्स थे, उनकी तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। वो इतना ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करते थे, लेकिन फिर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया करते थे, और ना सिर्फ इग्नोर करते थे बल्कि उनके लिए दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला तो इनको हिदायत दे ताकि ये इस्लाम की तरफ आ सकें, नेकी की तरफ आ सकें। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने किस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर किया। मीन्स कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जो है नमाज अदा कर रहे होते थे, तो उनकी बैक पर लाकर बिल्कुल मतलब नापाक चीज़ें लाकर उनके बैक पर रख दिया करते थे, उनकी नमाज को इस तरीके से उनको ख़राब करते थे। इसके अलावा जो है नाउज़ुबिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जब कहते थे कि हमें कोई आपको ऐसा मेरिकल दिखाएं जिससे हम ये चीज़ मान लें कि आप वाकई अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, मैं आपको वो मेरिकल भी दिखाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ के पीछे चांद है इसको आप जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो उनके कहने पर जब अल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस चांद की तरफ इशारा किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो चांद था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन फिर भी वो जो नॉन बिलीवर्स थे, उन्होंने फिर भी जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा नाउज़ुबिल्लाह कि आप तो जादूगर हैं और आपने जादू से ये सब काम किया। तो इन सब चीज़ों को भी लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इग्नोर किया, उनको माफ़ कर फरमा दिया। और इसके बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जब फ़तह मक्का के वक्त, यानी मक्का जो पूरा शहर था उसको जब वो विन करने के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो नॉन बिलीवर्स जो लीडर्स थे, वो अपने अपने घरों में छुप गए कि हमने तो इनके साथ इतना बुरा किया है, अब ये लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं, अब हमारा जो जितना भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी औलाद है, हम सबको ये लोग बुरी तरीके से नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए तो उन्होंने ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि तमाम जितने भी इस मक्के के रहने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों या नॉन मुस्लिम्स हों, सबकी जो है वो जान माल, उनकी जितनी उनकी रिस्पेक्ट जो है वो सब जो है वो हमारी तरफ से सेफ है। इनफैक्ट के जो उस वक्त का जो मुशरिकीन का जो नॉन बिलीवर्स का जो लीडर था, जो अबू सुफियान, वो बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो कंपेनियंस में शामिल हो गए थे, लेकिन फ़तह मक्का के वक्त वो उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, और वो उस वक्त जो है वो नॉन बिलीवर्स के लीडर कहलाते थे। तो वो उस वक्त उनके घर को जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल अमान करार दिया कि यहाँ पर इस घर में जो शख्स रहेगा वो अल्लाह ताला की अमान में रहेगा। और जो है उन्होंने उसकी तमाम जो है गलतियों को इग्नोर करके उनको जो है माफ़ करके उन्होंने तमाम लोगों को इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि यहाँ पर हर शख्स जो है वो हमसे महफूज है। And the second example of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is during the Battle of Uhud, his very dear uncle Hazrat Hamza raziyallahu ta'ala anha was martyred in an extremely barbarous and brutal manner, but he even forgave his assassin. मीन्स के ग़ज़वा अहद के वक्त जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले चचा थे, जो और इस्लाम के बहुत ब्रेव और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेनियन वो थे, सोल्जर थे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बहुत करीबी सहाबी थे वो। तो वो जब जंग अहद के वक्त उनको शहीद किया गया, तो उनको इतने बुरी तरीके से शहीद किया गया कि जो उस वक्त मैंने अभी अबू सुफियान का ऊपर जिक्र किया, अबू सुफियान की तो उनकी बीवी थी हिंदा, उन्होंने अपने फादर और अपने ब्रदर का जो है बदला लेने के लिए, जिनको इससे पहले जंग में हज़रत हमदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कत्ल कर दिया था, तो उनका बदला लेने के लिए उन्होंने जंग अहद में एक जो है एक शख्स को हायर किया, और उसका सिर्फ उनका फोकस ये रखा था कि उन्होंने हज़रत हमज़ा को शहीद करना है। और उसने जब हज़रत हमज़ा को शहीद किया तो उन्होंने इतने इतने उनको जो है जालमाना, इतने ब्रूटल उनको तरीके से उन्होंने ना सिर्फ शहीद किया, बल्कि उसके बाद जब पूरी जंग ख़त्म हो गई
جب اس کے بعد ہندا نے وہ جو عورت تھی اس کے بہت لمبے لمبے نیلز ہوا کرتے تھے, اس کے نیلز بہت لمبے ہوتے تھے, تو اس نے جو ہے اپنے نیل سے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو انہوں نے پورا چیر کر, اس کو پھاڑ کر, اور ان کا جو لیور تھا اس میں سے کلیجہ اس کو نکال کر اس نے چبا لیا تھا. وہ صرف کس لیے؟ بدلہ لینے کے لیے. اس نے اپنے فادر کے اور اپنے بردر کے اس نے جو قتل کو اس نے معاف نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی. یہ جو تعلیم ہے صرف یہ مسلمانوں کو دی جاتی ہے اسپیشلی, کہ آپ نے فارگیو اینڈ اوور لک پر فوکس کرنا ہے. لیکن جو نان بلیورس ہیں ان کو اس چیز کا کوئی ان کو مینرز نہیں تھا, ان کو نہیں پتا. تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اتنے برے طریقے سے جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. لیکن اس کے بعد جو ہے جب وہ عورت کچھ عرصے کے بعد جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی, تو رسول اکرم وہ بہت پریشان تھی کہ میں نے ان کے اتنے پیارے چچا کے ساتھ جب اس طریقے سے بیہیو کیا تو اب یہ شاید میری گردن اڑا دیں گے یا کیا کریں گے میرے ساتھ. لیکن جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھ کر اپنے چچا کی بہت یاد آئی, ان کو جو ہے بہت افسوس ہوا. لیکن پھر بھی انہوں نے اس سے کہا کہ تو تم جو ہو وہ ہماری طرف سے آزاد ہو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں, تمہیں ہماری طرف سے کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی کہ وہ اپنا جو منہ ہے وہ اس کی طرف سے موڑ لیا کرتے تھے, اس کو دیکھتے نہیں تھے, کیونکہ جب وہ اس کو دیکھتے تھے ان کو اپنے چچا کی یاد آتی تھی. لیکن اتنے صدمے کے باوجود بھی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. And the third example of forgiveness is when he sallallahu alaihi wasallam had gone to Taif to spread his message, he sallallahu alaihi wasallam had been victimized and injured by the people of Taif, but he sallallahu alaihi wasallam forgave them all. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے طائف کی طرف جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ طائف جائیے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی طرف انوائٹ کیجیے, جب وہ طائف گئے تو طائف کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بری طرح بیہیو کیا. انفیکٹ انہوں نے جو وہاں کے جو بہت نوٹی اور بہت شرارتی ٹائپ کے بچے تھے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا, اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتے, انہیں برا بھلا کہتے اور ان پر جو ہے وہ پتھر برساتے. اور اس طریقے سے پتھر انہوں نے اتنے زیادہ ان پر پتھر پھینکے کہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے باڈی سے بہت زیادہ خون جو ہے نکلنے لگا, اور اتنا زیادہ نکلنا ہے کہ ان کے جو شوز تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پورے بلڈ سے فل ہو گئے. لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ بھی جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا کا یا کوئی برا نہیں نکلا. لیکن جب ان کی اس اذیت کو, اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت ایک وحی بھیجی کہ اگر آپ حکم دیں تو میں وہ طائف کا وہ علاقہ اس طریقے سے تھا کہ اس کے طائف سعودی عرب تو پورا ہی ایک پہاڑی علاقہ ہے, تو وہ اسپیشلی وہ علاقہ ایسا تھا کہ اس کے ارد گرد بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم جو ہے یہ پہاڑ اس پوری جو ہے سوسائٹی پر پورا کا پورا اس شہر پر ہم گرا دیں اور یہ لوگ یہیں کے یہیں ختم ہو جائیں گے. لیکن رسول اکرم اور یہ کہنا تھا کہ اتنی دیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ وہ پہاڑ اس طریقے کا, وہ آج بھی پہاڑ وہاں موجود ہے اور وہ اس طریقے کا پہاڑ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے پتھر ہیں, وہ پورا پتھروں کا پہاڑ بنا ہوا, بہت بڑے بڑے وہاں پتھر ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا پتھر جو ہے وہاں سے گرنا شروع ہو گیا. لیکن جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پہاڑ گرنا شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو اپنے اشارے سے روک دیا اور اس سے کہا کہ رک جا. اور وہ پتھر آج بھی وہاں اسی طریقے سے رکا ہوا ہے, وہ بہت بڑا پتھر صرف چھوٹے چھوٹے 2 بلاک سے ٹکا ہوا ہے. وہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بالکل اگر کوئی ذرا سی تیز ہوا بھی چلے گی تو یہ پتھر جو ہے ڈس بیلنس ہو کے گر جائے گا. لیکن وہ اتنے زمانے سے وہ پتھر اسی طریقے سے بالکل اسٹل ہے چھوٹے چھوٹے بلاکس پہ, جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے روکا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو اس پہاڑ کو روک دے, اور بلکہ نہ صرف ان کو بچایا بلکہ ان کے لیے دعا کی, کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تم سے ان کی ہدایت مانگتا ہوں تاکہ یہ اسلام قبول کر لیں اور میں ان کی
سب تمام غلطیوں کو جو ہے معاف کرتا ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, اور طائف کا جو شہر ہے وہ آج مسلمانوں کا شہر ہے, وہاں پر مسلمان رہتے ہیں, وہاں کے تمام لوگ جو ہے وہ اسلام لے آئے تھے. Okay, there are many such instances when he sallallahu alaihi wasallam forgave his most deadly enemies. In fact, because of this forgiving nature, many non-believers and polytheists accept Islam. مینس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس سے جو ان کی نیچر تھی, جو ان کی فارگیونگ نیچر تھی, اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے بہت سارے نان بلیورز جو ہے وہ اسلام لے آئے, وہ مسلمان ہو گئے, صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ جب اس شخص اس مذہب کا جو پیغمبر ہیں, جب وہ اس کے میسنجر جب اتنے فارگیونگ ہو سکتے ہیں, اتنے پولائٹ ہو سکتے ہیں, تو پھر واقعی یہ جو ریلیجن ہے یہ کتنا اچھا ہوگا. وہ ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں. ایک ایگزامپل میں بہت ایک کامن سی ایگزامپل جو تمام جو ہے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتی ہے, ایک بڑھیا کا جو واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے آگے ویٹ کرتی تھی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے اس کے گھر کے آگے سے گزرا کرتے تھے, تو وہ سارا جتنا بھی اپنے گھر کا, اپنے علاقے کا جتنا بھی ربش ہوتا تھا, وہ سب اپنے پاس جمع کر کے ایک باسکٹ میں رکھتی تھی, کہ جب وہ کہتی تھی نعوذ باللہ جب یہ محمد یہاں سے گزرے گا تو میں جو ہے یہ سارا کچرا اس کے اوپر ڈال دوں گی. اور وہ ایسا ہی کیا کرتی تھی, اس کی ڈیلی کی روٹین تھی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی وہاں سے گزرتے تھے, وہ ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی, نہ وہ ان کو کچھ کہتے تھے اور نہ ہی وہ اپنا راستہ بدلتے تھے. وہ اس لیے بدلتے تھے کہ کسی نہ کسی دن, بلکہ وہ اس عورت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے, تو اس کو نیکی کی طرف لا, اور وہ وہیں سے روز گزرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو ہدایت ضرور دے گا. ایسا بہت دن تک اسی طریقے سے چلتا رہا. جب ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ عورت وہاں موجود نہیں تھی. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ عورت تو روز, یہ بڑھیا روز یہاں موجود ہوتی ہے, آج یہ کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے جو ہے وہاں کے جو ارد گرد لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ عورت روز یہاں ایک بیٹھتی تھی کچرا لے کر, وہ آج کہاں ہے, وہ کیوں نہیں آئی. تو ان کو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور فوراً جو ہے وہ اس کی عیادت کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے, اس کی جو ہے خیریت پوچھنے کے لیے وہاں پہنچے. تو وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ مطلب میں تو اس کے اوپر اس طریقے سے کچرا پھینکتی ہوں اس آدمی پر, میں تو اس کو برا بھلا کہتی ہوں, اور یہ میں اس کے آج میں نے کچرا نہیں پھینکا تو یہ دیکھنے کے لیے مجھے میرے گھر آ گیا. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا امپریس ہوئی کہ اس نے اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی. اسی طرح اور بہت ساری ایگزامپلس ایسی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فارگیونیس کی جو ہمیں ملتی ہیں, جن سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام لے آئے. اوکے, our تھرڈ آبجیکٹ ہے اسلام ایز اے ریلیجن آف پیس اینڈ ویلفیئر, کہ اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. Islam is the religion of peace and welfare for all, and that is why the principle of forgiveness is greatly stressed upon in Islam. If we ignore minor mistakes, more serious quarrels and misunderstanding can be avoided. If we do not ignore them, then disputes and disagreements would spread all around us. This is what used to happen in pre-Islamic Arabia, where at times even trivialities would lead to serious fights. Often they would argue over such petty matters as to who would give water to his cattle first, or who had won or lost a horse race. They even killed each other over such trifling matters. Then these would magnify over the air and continue for generations. If it was through our beloved Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that Allah the Almighty gifted us with the best possible religion, which if we follow properly, our life in this world and in the hereafter will be blessed. مینس کہ اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے. تو اسلام میں جو ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس چیز پر کہ آپ نے ہر چیز کو جو ہے بہت پیار اور محبت سے جو ہے ہر پرابلم کو سالو کرنا ہے. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جہاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین جو ہے وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑا جائے. اور مجاہد جو جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بھی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ جہاد کرتے ہوئے اگر کوئی شخص شہید ہو جائے، ویسے تو جو جہاد کرتے ہوئے جو شخص زندہ بچ جائے جس کو جو ہے غازی کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت محبت کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے مر جائے اس کو شہید کا نام دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید جو ہے وہ ہمارے درمیان ہی رہتا ہے، مینز وہ صرف ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن شہید کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شہید سے جو مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاد اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین جو ہے وہ عمل ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جتنا پاسبل ہو، جتنا بھی پاسبل ہو، آپ نے جہاد کی طرف نہیں جانا، بلکہ آپ نے جو بھی آپ کا پرابلم ہے آپ نے اس کو جو ہے اپنے ڈائلاگ سے اس کو ریزالو کرنا ہے، آپ نے اس کو پیار محبت سے اس نے ریزالو کرنا ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ فیل ہو کہ اب جو ہے یہ بات، یہ جو ہمارا پرابلم ہے، ہماری جو بھی ہمارا ہے، وہ اگر اب ڈائلاگ سے یا کسی بھی اس طریقے سے پیار اور محبت سے اگر وہ مسئلہ اب حل نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے جہاد کی طرف جانا ہے، ورنہ کسی بھی قسم کی لڑائی کی طرف نہیں جانا۔ اور اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ لڑتے ہوئے آپ نے عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، یا کسی بھی قسم کے جو انسان کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، مینس درخت وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نہیں کاٹنا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ مسلمانوں کو دی ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں تو آپ غصہ کرتے ہوئے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور آپ کسی چیز کو دیکھیں نہیں، آپ نے اللہ کے لیے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اسی طریقے اسلام سے پہلے جو عرب کی حالت تھی وہ اس طریقے کی تھی کہ وہ بات پر، وہ چھوٹی سے چھوٹی مسٹیک پر اتنا زیادہ ان کی فائٹ بڑھ جاتی تھی کہ وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں شروع کرتے تھے، اور وہ جن کی لڑائیاں تھیں وہ ان کی نسلوں تک ان کی وہ چلتی رہتی تھیں، اور اتنی لمبا عرصہ چلتی تھیں کہ اس میں جو ہے ان کے پورے خاندان جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، لیکن ان کی وہ لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ وہ لڑائیاں کن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتی تھیں کہ اگر کسی نے اپنے جانور کو پہلے پانی پلا لیا، یا کوئی ہارس ریس، ایک گیم ہو رہا ہے، ایک گیم میں کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا، یہ تو رول ہوتا ہے گیم کا، لیکن وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی ہارس ریس میں، اگر کوئی کسی بھی ریس میں اگر کوئی جیت جاتا ہے تو وہ جو ہارنے والا ہوتا تھا وہ اس کا دشمن ہو جاتا تھا، اور صرف اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ تمہارا ہارس کیسے جیت گیا اور میرا ہارس کیسے ہار گیا، اور یہ لڑائیاں صدیوں تک جاری رہتی تھیں، ان کی نسلوں میں جاری رہتی تھیں، اور جو ہے وہ اس میں بہت ساری جانیں چلی جاتی تھیں، جبکہ اس میں یہ کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ جس میں جان لے لی جائے، صرف ایک گیم کی بات ہوتی تھی، لیکن ان کی نیچر میں یہ چیز تھی کہ ان کے اندر برداشت نہیں تھی، ان کے اندر جو ہے وہ معاف کرنے کی ان کو عادت نہیں تھی، وہ ایک بات پہ، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی لڑائیاں اتنی زیادہ بڑھتی تھیں کہ وہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے میٹرز ہوتے تھے وہ بڑے بڑے، مطلب وہ جب وہ اتنے سے میٹرز پہ جب کسی کو انہوں نے قتل کر دیا تو پھر وہ اس کا بھی بدلہ شروع ہوتا تھا، پھر وہ کوئی اور قتل ہو، تو اس طریقے سے یہ جو پورا تھا ان کا جو طریقہ تھا یہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا، یہ چلتا ہی رہتا تھا جب تک اسلام نہیں آتا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، یہ ان کے اسی طریقے سے لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز کی جو ہے وہ تعلیم دی کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے پیار اور محبت سے آپ نے لوگوں کو لے کر چلنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہمیں پوری طریقے سے گائیڈ کیا، کیونکہ جو ہے کیوں گائیڈ کیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، یعنی وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ان کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ قرآن میں ان کو جو ہے ہمارے لیے جب رول ماڈل کہا گیا ہے تو ان کو فالو کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے، اور ان کی جتنی بھی جو ہے
جتنی بھی ان کی ٹیچنگ ہوتی ہے, جتنے بھی وہ جو ہے میسیجز وہ ہم تک کنوے کرتے ہیں, وہ سب جو ہے یہ اس چیز کے بارے میں بھی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, بلکہ وہ وہی سب کچھ کہتے ہیں جو ان کو وحی کیا جاتا ہے, یعنی وہی وہ ہوتی ہے جو میسیج ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی لوگوں کو نہیں کہتے تھے, وہ صرف وہی گائیڈ کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اس کے بندوں کے لیے. تو اس لیے اس چیز کو فوکس کرنا, اس چیز پر امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اینڈ our last object is how can we establish peace in the whole world, کہ ہم جو ہے اپنی پوری دنیا میں جو ہے پیس کو کس طریقے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو ہم کس طریقے سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے ایگزامپلس اللہ کی ایگزامپلس دیکھی, ہم نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپلس دیکھی, ہم نے ان سب چیزوں کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے صرف ان کو, بلکہ ان کو سمجھ کر ان کو جو ہے ان کو اپنی لائف پہ ان کا امپلیمنٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے اس چیز پر ہم نے عمل کرنا ہے, تو کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ کس طریقے سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فارگیو کرنے کی کوشش کریں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اگنور کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر جو ہے ہماری آہستہ آہستہ عادت پڑے گی, پھر ہم بڑی چیزوں کو بھی بہت آسانی سے جو ہے اگنور کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم اس چیز کی کوشش نہیں کریں گے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور جب ہم کوشش کریں گے تو کہتے ہیں کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ راستے بنائے گا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. تو ہم جب اس پر کوشش کریں گے تو ہماری جو ہے جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے فارگیو کی, اوور لک کی, تو ہمارے پورے جو ہماری دنیا ہے اس میں پیس جو ہے اسٹیبلش ہو سکے گا, بہت ایزلی اس میں اسٹیبلش ہوگا. اور جو ہے جتنی بھی چھوٹی بڑی جو ہماری یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں, جو بھی پرابلمس ہوتے ہیں, وہ سب ریزالو ہو جائیں گے. ہاؤ کین وی اسٹیبلش پیس ان ہول ورلڈ, ڈسکرائب ان یور اون ورڈس. آپ نے اس چیز کو اپنے جو ہم کس طریقے سے جو ہے اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں پیس کو اپنے ورلڈ میں, آپ نے اس کو اب اپنی ورڈنگ میں ڈسکرائب کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اب جو ہمارے سولوشن کانٹینٹ میں جو ہماری ایکسرسائز ہے وہ فرسٹ ہمارے پاس ڈو یو نو ہے کہ واٹ ڈیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈو ود دا مرڈرر آف زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مینس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی ڈاٹر تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ جو ہے ان کے جو مرڈرر تھے ان کے ساتھ کیا کیا, کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا. تو our holy prophet peace be upon him even forgave حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ his daughter's murder, انہوں نے جو ہے اس کو معاف کر دیا, جبکہ مطلب اپنی اولاد کے انہوں نے قتل کو بھی معاف کر دیا, اس کا بھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا, بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے چھوڑ دیا. اینڈ فرسٹ ایکسرسائز کوشچن از واٹ از دا میننگ آف عفو, کہ عفو کے میننگس کیا ہیں. تو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ عفو مینس فارگیو اینڈ اگنور آ مسٹیک. اینڈ کوشچن نمبر 2, نریٹ اینی ون انسیڈنٹ exemplifying the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgiveness. During the battle of Uhud, his very dear uncle Hazrat Hamza رضی اللہ تعالیٰ عنہ was martyred in an extremely barbarous and brutal manner, but he even forgave his assassin. کہ جو ہے حضرت حمزہ والا جو ابھی ہم نے اسٹوری ہم نے پوری پڑھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حضرت حمزہ کو جو ہے شہید کیا گیا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے بھی اس کو مرڈر کو فارگیو کر دیا, معاف کر دیا. واٹ ڈڈ دا پیپل فائٹ اوور ان پری اسلامک عربیہ, کہ جو ہے کس طریقے سے اسلام سے پہلے عرب میں کس طریقے سے کن باتوں پہ لڑائی ہوتی تھی. تو often they would argue over such petty matters as to who would give water to his cattle first, or who had won or lost a horse race. Even they even killed each other such trifling matters. Means اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ کسی نے کسی کو پانی پہلے پلا دیا, یا جو ہے ہارس ریس پر, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہاں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں, اور وہ لڑائیاں بہت عرصے تک جو ہے وہ جاری رہتی تھیں. So students, now let's end this lecture with this remark. Stay home, stay safe. Until next time, take care. Allah Hafiz.